بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل عنوان لیسن آف کربلا کے حوالے سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور پچھلے 2 ایپیسوڈ میں جو ہماری مسلسل گفتگو جاری رہی اس کے اندر یہی بات ہوتی رہی کہ اصل مقصد جو امام حسین علیہ السلام کا ہے یا تھا، ہمیشہ رہے گا کہ جو ان کا مشن تھا ہمیں اس سے بھٹکنا نہیں ہے، اور ہمیشہ انہی کے مشن پر گامزن رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اسی طریقے کی بہت ساری اور بھی کچھ باتیں ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہو یا امام علی علیہ السلام ہو یا اطاعت امام علیہ السلام کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، یا ہم یوں دیکھیں کہ جو اصحاب آپ کے ساتھ کربلا میں تھے انہوں نے کس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ بہت ساری باتیں، لیکن آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں اپنے پروگرام کی۔ اور جس طریقے سے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بہت ہی عام اور فہم زبان میں جو جوابات حاصل کیے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے اس بار بھی آپ کے سامنے اسی طریقے سے سوالوں کے جواب رہیں گے۔ تو آئیے استقبال کریں جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، کربلا ہی کے حوالے سے ہمارا یہ خاص کر پروگرام چل رہا ہے، جس میں ہمارا جو سب سے پہلا جو آپ سے سوال رہے گا کہ اطاعت امام کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ اطاعت امام سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، اور زندگی میں ہمیں اطاعت امام کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو ہم کس طریقے سے زندگی میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ آپ کے سوال کے اندر جو بات ہے اس میں ہمیشہ سے ہے کہ جو ذوات مقدسہ بھیجی جاتی ہیں نبی کی شکل میں، یا وصی نبی یا امام، جو نام بھی کہیں، بنیاد ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں۔ تو جب ان کے وہ مکمل ہوتے ہیں تو پھر یہ امید کی جاتی ہے کہ جو کچھ وہ کہیں اسے مانو، جیسا وہ کریں ویسا ہی کرو، انہی کی اپروچ کو اڈاپٹ کرو، کیونکہ ہم تمام انسان ہم میں دونوں طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ ہم پازیٹیو کوالٹیز کو بھی لے سکتے ہیں اور نیگیٹو کوالٹیز کو بھی لے سکتے ہیں، اچھائی برائی۔ میں جیسے مثال اپنے ناظرین کے لیے دیتا چلوں، آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ جو بچے ہمارے سن رہے ہوں گے وہ ان کو ایک ہی جذبہ ہوتا ہے جو کسی کو کنجوس بنا دیتا ہے اور کسی کو کفایت شعار بنا دیتا ہے۔ مائزری بھی اور مطلب سیونگ دونوں اپنی جگہ پر ہوتی، ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ آدمی ایسے ہی سخاوت اور اسراف، بیجا خرچ، دونوں کا جو جذبہ کامن ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو تھن لائن ہوتی ہے نا، اچھا جیسے مثال کے طور پر شجاعت ایک اچھی صفت ہے، جیسے میں کہوں بریوری جسے آپ کہیں، غلط جگہ پر ہو جائے تو انگریزی والے اس کو ویلر کہتے ہیں، تحور، یعنی غلط جگہ پر اگر ہو جائے، جیسے شیر شجاع نہیں ہوتا، شیر کے اندر وہی تحور ہوتا ہے، بریوری نہیں ہوتی، ویلر ہوتا ہے، یعنی مطلب اب وہ چاہے مر جائے، چاہے مقصد ہے یا نہیں، پھر وہ لڑنے لگے گا۔ ہیومن بینگ جو ہے وہ پہلے اپنے مقصد کو دیکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جیسے میں اس کی ایک مثال آپ لوگ کو تو اچھی طرح معلوم ہے، جو جنگ خندق میں ایک آدمی ہے جو آپ سے بے ادبی کر رہا ہے، اپنا مطلب منہ میں تھوک جمع کیا، لعاب دہن جب آ گیا تو آپ کی طرف پھینک دیا، حضرت علی کی طرف۔ تو شجاع آدمی کیا کرنا چاہیے؟ اب اور غصہ آ جانا چاہیے، پٹک کے مر ڈالنا چاہیے، اٹھنے نہیں دیں گے، مار ڈالیں گے۔ تو پہلے تو کچھ دیر تک دیکھتے بھی، فوراً ہی ماریں گے۔ آپ اتر آئے، کیونکہ آپ بریوری کے سمبل ہیں، ویلر کے سمبل نہیں ہیں کہ اس میں کہ ہو کچھ لڑ جاؤ۔ اب حضرت عباس کو شجاع شخص کی حیثیت سے کربلا میں دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جن چیزوں کے اوپر، جیسے حبیب ابن مظاہر نے جس بات پر حملہ کر دیا وہ جناب عباس نے بھی سنی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا دشمن نے ظہر کی نماز کے موقع پر کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہے، جناب حبیب ابن مظاہر نے حملہ کر دیا، حضرت عباس نے بھی سنی تھی۔ یعنی مطلب اب ان کا جو ہے، ان کی شجاعت، وہ بوڑھے آدمیوں کے حملہ کر دیے، یہ جوان ہیں، اور محبت میں کوئی یہ تو نہیں کہ حبیب ابن مظاہر سے کم ہوں گے امام حسین سے۔
لیکن تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو امام ہوتا ہے اس کی اطاعت کا ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جو ہماری امپرفیکٹ کوالٹیز ہیں وہ پرفیکٹ کی طرف چلی آتی ہیں، وہ غلط نہیں ہوتا اگر ہم اس کی اطاعت کریں. اور اسی لیے قرآن مجید نے ہمارے اوپر ذمہ داری رکھی، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں. اب اس میں بھی عام طور پر ہم مسلمانوں میں عجیب مصیبت آ گئی ہے کہ اولی الامر میں جو آدمی تخت کے اوپر بیٹھ جائے، تلوار ہاتھ میں ہو، اس کے پیچھے فوج کھڑی ہو، اولی الامر ہو جاتا ہے کہ اس کے صاحب امر ہے. تو پھر تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے صاحب امر اس وقت بھی گھوم رہے ہیں، ہر جگہ پر صاحب امر موجود ہیں. وہ یہی ہے کہ جن کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ خود پرفیکٹ ہیں اور ہمیں پرفیکٹ بنا سکتے ہیں. یہ چیز ہے، اگر یہ چیز اڈاپٹ کر لی جائے گی تو اطاعت کا جذبہ اپنے آپ پیدا ہو جائے گا، اور کوئی دین بغیر اطاعت کے ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اچھا، اب کوالٹی میں آپ سے عرض کرتا چلوں، پیدا یہ کی جاتی ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے، جس کی اوبیڈینس، جس کی آگیا ماننی ہے، وہ اتنا ایسا ہوتا ہے کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی بھی ہو. یعنی مطلب وہ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں جوانوں ہی سے کہتا چلوں، بتائیے جو دو پلیئر کھیل رہے ہوتے ہیں، جو اچھا کھیل رہا ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، جو خراب کھیل رہا ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. اچھا کھیلنے والے سے محبت ہوتی ہے. آدمی کیسے محبت کرنے لگتا ہے. اب کتنے آدمی ہمارے بچے جو ہیں، میں منع بھی کرتا چلوں، وہ لوگ وہ پیسے کی وجہ سے کہتے ہیں یہ والا گٹکا کھاؤ اس میں جوانی ہے، اور یہ والا تمباکو کھانے سے یہ ہوتا ہے. لیکن آپ چونکہ ان کی ایکٹنگ سے اتنے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے وہ گٹکے کو بھی استعمال کرنے لگتے ہیں، جبکہ وہ خود نہیں کھاتے. آپ اپنا پیسہ لیا انہوں نے، آپ کو پھنسا کے چلے گئے ہیں، آپ کھا رہے ہیں. اللہ کی طرف سے جن کی اطاعت فرض کی گئی ہے وہ ایسے بنائے گئے ہیں کہ وہ غلطی کرتے ہی نہیں، گائیڈڈ بائی اللہ ہیں. تو ان سے آپ کو جب غلطی نہیں کرتے تو جب آپ اطاعت کریں گے تو ہمیشہ صحیح راستے پر ہوں گے، اور صحیح چلیں گے، اور صحیح جگہ پر جائیں گے، اور صحیح جگہ پہنچیں گے. تو یہ تو پارٹ ہے ریلیجن کا. اگر اطاعت نہیں تو بھی دین بھی نہیں. بالکل. جو آپ اطاعت نہیں کریں اس کے بعد بھی قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے بھی. اب پوری بحث بعض اوقات محبان میں بھی ہونے لگتی ہے کہ وہ قرآن نے تو حضرت علی کی اطاعت کا حکم نہیں دیا، وہ نہیں کہا ہے، اور اس لیے تو وہ تو رسول تک محدود ہے. کیوں؟ جب رسول اللہ کی حدیث مستند طور پر یہ موجود ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور پھر دعا کی پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے. یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑے، حق ادھر موڑ دے، سچائی کو، ستیہ کو ادھر رکھ کے. اب یہ پرفیکٹ سمبل اور حق کا ہے. تو اطاعت تو اپنے آپ ہی ہو گئی. پھر یہ جیسے غدیر کا تذکرہ بہت کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے پہلے پوچھا، یہی اطاعت ہی پر پوچھا کہ میں نے سارا پیغام پہنچا دیا، کیا یہ میں تمہارے نفسوں پر یعنی تمہارے سیلف کے اوپر تم سے زیادہ وہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب لوگوں نے کہا کیوں نہیں، بالکل آپ اختیار رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یعنی جس کے اوپر مجھے ماسٹر ہونے کی حیثیت سے اختیار ہے، اس کا یہ علی بھی مولا ہے. اب معاملہ خراب ہو جاتا ہے کہ جب اپنی رائے گھسنے لگتی ہے اس کے اندر. بھئی رسول اللہ وہ اس کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. تو رسول اللہ سے فرینڈشپ کے لیے آپ نہیں بھیجیں گے، ان کی اطاعت کے لیے بھیجے گئے ہیں. قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ آپ پیغمبر سے دوست کریں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہیں آپ کے نہیں، اللہ کے ہیں. حبیب اللہ ہیں، عوام کے دوست نہیں ہیں. وہ بلا وجہ دوستی میں آپ مرے جا رہے ہیں. آپ کا کام ہے بس اللہ کے رسول نے کہا یہ ہے، آپ گردن جھکا دیجیے، یہی اسلام ہے. جہاں آپ نے اپنی رائے داخل کی غائب، اور رسول اللہ نے بھی ایک پوری لسٹ دے دی. تو اطاعت ہمیں قاعدے کا انسان بناتی ہے کہ یعنی ہم میں ڈسپلن پیدا ہوتی ہے، تنظیم پیدا ہوتی ہے، ہم اوبے کرتے ہیں تو کسی خاص مقصد تک پہنچتے ہیں. سر اگر دیکھا جائے آپ کے اصحاب بھی ساتھ میں ہیں، گھر والے بھی ساتھ میں. اگر ہم اصحاب کی بات کریں امام حسین علیہ السلام کے، تو کیا کہیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دماغ میں یہ چیز ہو کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلیں گے، شہادت دیں گے، اور کہیں نہ کہیں جنت کی لالچ کا کچھ ایسا تھا مسئلہ؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ قرآن نے بھی بہت جگہوں پر
نعمات جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ہوگا اور کوثر ہے اور سلسبیل ہے اور یہ ہے. یہ ایمان کی ابتدائی اسٹیج ہوتی ہے جو بگننگ والی ہوتی ہے. جیسے جب بچے ہم لوگ پڑھتے تھے چھوٹے کلاسز میں بچے جو ہوتے ہیں تو یہ کر لو تو تمہیں دلا دیں گے. وہ 7ویں 8ویں درجے میں کہتا ہے سائیکل دلا دیں گے. پھر اس میں یہ ہے کہ یہ کر دیں گے. یہ بتائیے جو ہمارا بیٹا پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو بیٹا پی ایچ ڈی کر لو تو تمہیں یہ گاڑی دلا دے گا. ارے وہ پی ایچ ڈی میں اگر اسے سلیقہ نہیں ہوگا تو کبھی پی ایچ ڈی کرے گا ہی نہیں. اس کو اس سلیقے کی بنیاد پر ہے. اب یہ نہیں، یعنی یہ ابتدائی اسٹیج ہے. اسی لیے امیر المومنین نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا بھی ہے کہ نہ میں نے تجھے اس لیے تیری عبادت کی تیری جنت کی لالچ میں اے اللہ، اور نہ تیرے دوزخ کے خوف سے، مگر تجھے عبادت کے قابل پایا ہے اس لیے تیری عبادت کی ہے. یعنی اس کا مطلب تو یہ وہ ہائی سٹینڈرڈ ہے جہاں تک لے جانا ہے. اگر مثال کے طور پر میں نہیں کہتا جب مسلمان لڑتے تھے شروع میں لڑے ہیں یا جو انبیاء کے ساتھ جو لوگ لڑا کرتے تھے وہ ان کے ساتھی خاص تھے تو رہا ہوگا یہ جذبہ بھی کہ ابھی مال غنیمت ملے گا. وہ ابھی اتنے لوگ بہت بعد میں یہی معیار ہی ہو گیا. بڑے بڑے لوگوں کی تعریف کیا ہے. ان کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئیں. تو کیا اسلام فتوحات کے لیے آیا تھا زمین پر قبضہ کرنے کا؟ یہ بتائیے یہ آپ کی زمین جو ہے میں پوچھتا ہوں کتنی بڑی ہے؟ کائنات کے مقابلے میں اس زمین کی قیمت اتنی بھی نہیں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہو. ایک سرسوں کا دانہ نہیں ہے. اس میں یہ والا قبضہ کر لیا کہ وہاں تک پہنچ گئے کہ یہ خزانہ مل گیا. یہ مجھے یاد نہیں پڑا 13 لاکھ یا 23 لاکھ جو سورج ہے زمین کا 13 لاکھ گنا یا 23 لاکھ گنا ہے. اگر 13 لاکھ گنا بھی مان لیتا ہوں، میں یاد نہیں آ رہا مجھے صحیح فگر، میں کنفیوزڈ ہوں. تو یہ بتائیے کہ کیا حیثیت زمین کی سورج کے مقابلے میں پڑی. اور سورج بھی ایسے ایسے اللہ نے بنا رکھے ہیں کائنات میں کہ جس کے مقابلے میں یہ سورج رائی کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے. اتنی زمین لے لیو، اتنا وہ لے لیا، اور بڑی فتوحات ہوئیں، بڑے قابل ہوئے. ارے تو دین اسلام نے فتوحات کے لیے بھیجا تھا. اور یہی مسلمانوں کی جو فکر تھی خطرناک ثابت ہوئی. جو بادشاہ ہوتے تھے اور جو ظلم کرتے تھے ان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ بھائی انہوں نے بہت فتح کیا ان کو سپورٹ کرو، یہ جو جذبہ پیدا ہوا اصلاً یہ نہیں تھا. تو جو امام حسین کے جو ساتھی تھے، امام تو ان کو پیک پر لے گئے، معراج پر لے گئے کہ جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں تمہاری جنت ضامن ہوں، جاؤ. اور کون کہہ رہا ہے؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جس کے لیے رسول نے فرمایا جوانان جنت کے سردار ہیں. ان کا اتنا اختیار نہ ہو تو پھر سرداری کس کام کی ہے؟ تمہیں جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ. خود بھیج رہے ہیں اور وہ لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ان کے مقامات دکھا دیے کیا ہیں، اب 2 انگلیوں کے درمیان سے دکھا دیے ان کے مقامات. جب ان کے مقامات یہ دیکھ لیے تو ارے بھائی ہم کہتے ہیں ان کو اگر جنت کا معاملہ ہوتا ہے، جو آدمی جانتا ہے کہ محبت محمد و آل محمد جو ہے اپنے بستر پر مر جانے والوں کو شہید مان لیتی ہے کہ یہ شہید ہو گیا ہے، اگر بستر پر بھی مر جائے. انہیں نہیں معلوم تھا جو صبح و شام امام حسین کے ساتھ ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، انہیں معلوم تھا. بات آتی تو ان کی 2 طرح کے نمازیوں کی بات آتی ہے. نہیں، مقصد یہی ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے جو نمازی ظاہری طور پر نمازی ہے، دل اس کا جھک نہیں رہا، خدا کو سمجھ نہیں رہا. ایک وہ ہے جو کیف کے ساتھ پڑھ رہا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی ایک جو امام حسین نے جب شب عاشور کی وہ ایک مہلت مانگی کہ بھئی ایک رات کے لیے تم بھی، ایک رات ہے صبح کا لڑائی ہوگی، جب لڑائی ہونا ہے صبح ہوگی، تو کہا کہ یہ میرا رب جانتا ہے کہ مجھے اس کے ذکر میں کتنی حلاوت مٹھاس محسوس ہوتی ہے. یعنی یہ تو دوسرا سمجھ بھی نہیں سکتا. اور اس کے بعد اب جس آدمی کا، یعنی واقعتاً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے کو ہی رکھتے ہیں، دوسروں کو کیا کہیں. ذرا سی پریشانی آ جاتی تو نہ نماز میں دل لگتا ہے، صحیح بات، نہ ذکر خدا میں دل لگتا ہے. پڑھ لیں کیونکہ عادت تھی. بہت گہری نیند ہے تو پھر نیند میں یہ بتائیے کربلا والے بھوکے تھے، پیاسے تھے تو بھوکے بھی تھے، کھانا کہاں تھا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، پریشان تھے، آرام نہیں تھا، یہ نہیں تھا. لیکن دشمن نے جو کہا ہے اور جس کو طبری وغیرہ نے نقل بھی کیا ہے کہ امام کے خیموں سے تب طرف سے ایسی بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی تھی رات میں شب عاشور، ایسی بھنبھناہٹ جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آتی ہے. کدوی النحل،
جو شہد کی مکھی کے چھتے میں مکھیاں بولتی رہتی ہیں. اب دور سے سن رہا ہوگا تو سبحان اللہ الحمدللہ تو اس کو کچھ بس ساؤنڈس مل رہی ہوں گی. یہ سوکھے لبوں سے سوکھی زبان سے ذکر خدا صرف جنت کے لیے نہیں کیا جا سکتا جب تک اللہ کی محبت دل میں نہ سرایت کر جائے. تو کربلا والے تو وہ تھے ہی نہیں. امام حسین کے تو عام چاہنے والے بھی اس طرح کے تھے کہ ان کو موت قبول تھی. وہ جنت و جہنم ان کے لیے یوں ہی ہو گئی تھی. اور مومن کی شان بھی یہی ہے کہ وہ اتنا بلند ہو جائے کہ یہ سب چیزیں تو اللہ کا کام ہے, وہ دے دے گا, عطا فرما دے گا. بہت اچھی بات سر آپ نے کہی. لیکن سر ایک جگہ یہ بات آتی ہے کہ آپ دیکھیے مزاجن اگر دیکھیے کربلا میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں اس میں ایک طرف 6 مہینے کا بچہ بھی ہے تو 80 سال کے بوڑھے بھی ہیں. کیا اس کے علاوہ کربلا کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ملتی ہے جہاں اس طرح کے اس مزاج کے لوگ پائیں کہ صرف اللہ کے لیے سب آگے بڑھ چکے ہیں, خاص کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ؟ آپ کا جو سوال ہے وہ بہت ہی, اس کو ہمارے ہاں 2 ہسٹورینس نے, ایک بہت مشہور کتاب ہمارے یہاں کی الارشاد ہے اور ایک طبری ہے لکھنے والے ہیں. طبری بہت مشہور تاریخ ہے جو بہت حوالہ ہوتا ہے, تاریخ طبری. تو الارشاد میں یہ لکھا گیا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہوئی اب تک جو کربلا والوں کا مقابلہ کر سکے. جو بات آپ نے کہی تھی, انہوں نے کہا کہ کربلا یعنی مطلب دیکھیے میں نہیں کہتا ساری لڑائیاں وہ مثلاً چاہے وہ خیبر کی لڑائی ہو, خندق کی ہو, یہ ہو, تو اس میں صاحبان ایمان اپنے اطمینان کے ساتھ ہیں, دوسرے ڈر رہے ہیں, کوئی یہ ہو رہا ہے کسی کے دل میں نہ جائیں, ہزاروں باتیں تھیں. لیکن کربلا میں یہ تھا کہ وہ جذبہ تھا کہ مر جائیں والی بات تھی, کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ان کی جو فکر تھی اس کو بار بار ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو اس نے الارشاد میں یہی بات کہی ہے کہ کربلا سے پہلے. طبری نے اس سے بڑی بات کہی ہے, کہا کربلا کے بعد بھی اب تک نہیں ملی جو کربلا والوں کی مثال تھی. کہ شاید فرمایا تو طبری میں درج ہوا ہے, اس کا پورا حوالہ بھی موجود ہے کہ کربلا کے بعد بھی کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آئی جو کربلا کے ان حسین کے ساتھیوں کا مقابلہ کر سکے. تو یعنی جو بات آپ نے کہی, اچھا ان میں یہ جو جذبہ تھا یعنی اپنے لیے جیسے وہ سوچ ہی نہیں رہے تھے, یہ بہت بڑی بات تھی. بہت مشہور واقعات میں سے وہ یہ نہیں کہ کوئی ہے کسی نے لکھ دیا ہو. 2 بھائی تھے, کوفے کے تھے, کوئی اسی اسٹینڈرڈ کا آدمی ہوگا کہ جس کو امام حسین السلام نے, وہ رونے لگے روز عاشورہ بیچ میں. اچھا اگر جانا ہی ہو تو امام تو اجازت دے چکے, جاؤ چلے جاؤ جس کو جہاں نہیں چاہے جانا ہو. تو جب وہ رونے لگے تو امام نے فرمایا کہ میرے بھائی کے بیٹو, اب دیکھیے یہ بہت بڑا معیار ہے, امام حسین کسی کو کہہ دیں گے میرے بھائی کے بیٹو, کوئی ان کا باپ بھی اسی لیول کا رہا ہوگا, میرے بھائی کے بیٹو تم کیوں رو رہے ہو؟ بس ادھر تم شہید ہوئے, قتل ہوئے, تو یہ موت تو ایک پل ہے, ادھر جنت میں پہنچے. یعنی مطلب یہ آپ نے حضرت انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ ہم اپنے لیے نہیں رو رہے, ہم تو آپ کے لیے رو رہے ہیں, کیونکہ آپ ہم یقین میں آ گئے ہیں کہ ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں سے اس مصیبت کو ٹال نہیں پائیں گے. یعنی یہ دیکھیں کہ ان کی جو فکر ہے یہ کس جماعت کو مل سکتی ہے. آدمی اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے, یہ فکر آپ کو میں کہتا ہوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو لے لیجئے, کیا جتنے لوگ جمل میں کھڑے ہوئے تھے حضرت علی کے ساتھ سب اس جذبے کے ساتھ تھے؟ جنگ صفین میں لے لیجئے جتنے لوگ تھے سب اس جذبے کے ساتھ. کربلا کی شان یہ ہے کہ کوئی اپنے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہا تھا. مسلم ابن اوسجہ صدی سے سوال ہوا جب آپ کے حملے اولا میں شاید جس میں 50 آدمی شہید ہو گئے تھے, پڑے ہوئے تھے, لاشا پڑا تھا, یعنی بالکل آخری وقت تھا آپ کا. تو حبیب بن مظاہر نے ان سے کہا تھا اگر خیال نہ ہوتا تو میں پیچھے آ رہا ہوں, تو کہتا وصیت کرو. تو یعنی ان کی بیوی موجود تھیں, کنیز تھی, حج سے لوٹ رہے جناب مسلم نے اوسجہ صدی, کسی سے نہیں کہا, کسی کے لیے نہیں کہا. ارشاد فرمایا, انگلی امام حسین کی طرف اٹھائی اور ارشاد فرمایا اس کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹنا, بس اس کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو یہ جو جذبہ پیدا ہو گیا کربلا والوں کے پاس, کوئی جماعت محشر تک نہیں لا پائے گی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو امام کے ساتھ ہمارے امام زمانہ کے ساتھ بھی لوگوں کے ان کے لیے کربلا ایک آئیڈیل ہوگی
کچھ جواب نہیں دے پائیں گے کربلا کا، کیونکہ انشاءاللہ وہ پریشانی نہیں آئے گی جو کربلا میں حسین اور ان کے ساتھیوں کو ہوئی تھی. بے شک وہ کامیاب ہوں گے، جذب ہے ان کا ایمان ہوگا، مگر اس جذبے تک پہنچ پانا بہت مشکل کام ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. ایسے ہی نہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دیں است حسین دیں پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت نہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے تھی نہ دوبارہ ہو سکتی ہے. جو جذبہ، جو قربانی اور جو اظہار، جو جذبوں کے ساتھ آپ اور آپ کے صحابہ، جو آپ کے اصحاب تھے یا گھر والے تھے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، وہ یقیناً وہ دوسری کہیں نہیں ملتی. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مدینے کی طرف رخ ہاتھ کر کے کہ نانا جیسے اصحاب اور بابا جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. یہیں پہ میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتے ہیں. چلتے چلتے کچھ اشعار آپ کے سپرد کرتے جا رہا ہوں کہ نشان سجدہ حق ہر قدم بنا کے چلے، وہ رہنما تھے جو شعلوں پہ مسکرا کے چلے. یہ اور بات ہے حالات سازگار نہ تھے، ہر ایک دور میں سکے مگر وفا کے چلے. فی الحال آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ہمیشہ کی طرح سینڈ کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ. لبیک یا حسین.